अस्सलाम वालेकुम। डीपी साहब डेरा गाजी खान, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तो मुझे नहीं जानते, नाम तो मेरा शायद सुना होगा। मैं मूसा चक्रानी बात कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे इलाके में आप भी अभी आए हैं, मालूम होगा कि कितना नुकसान हुआ, कितना कत्ल हुए, जुर्म हुआ। गुनहगार लोग, बेगुनाह लोग सब एक ही साथ चल रहे हैं। अभी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे ऊपर तकरीबन 5 या 7 एफआईआर दर्ज हुए। जो जिनानी मार्का इसमें मुद्दई हैं। जो भी लड़ रहा है उसके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जो बेगुनाह आदमी है, किसी के जो मुजरम के साथ भी नहीं है और मुद्दई के साथ भी नहीं है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना या किसी को फंसाना, ऐसा तो सही नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये सिलसिला जो चल रहा है, शायद अल्लाह नाराज़ होगा इस इलाके के लोगों के ऊपर। कोई भी ऐसा इंसान मुसलमान बीच में नहीं आ रहा। जो गलत आदमी है उसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। जो बेगुनाह लोग हैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना या पर्चा काट देना, वो सरासर गलती है मुद्दई की। अभी जो मैं खुदाबख्श, जो मेरा भतीजा है, मैं चक्रानी हूँ मूसा। पहले मैं दुबई में था, उस वक्त भी ऐसा पुलिस ने जो हमारे खिलाफ एफआईआर कुछ दर्ज किए। फिर मैं वीडियो बनाया, मैंने कहा मैं तो दुबई में हूँ, किस लिए हमारे ऊपर पर्चे तुम पुलिस काट रहे हो। फिर पुलिस को पता चला कि मूसा दुबई में है, उसने हमारा पीछे छोड़ दिया। फिर भी गुलाम वो तुम्हारा एसएचओ गफ़ार बिरमानी एसएचओ जो है, उस वक्त वो मौजूद था इस थाने में। मेरा वालिद साहब थाने में गया, उसने कहा गफ़ार साहब मूसा तो मेरा बेटा है, वो दुबई में है। उसने यही कहा कि ये मूसा, हमने नाम दे दिया कि गलत है, मूसा लादी और है, मूसा चक्रानी और है। अभी कुछ करेंगे, कुछ नहीं हुआ। वो ऐसा भी हमारा तस्वीर हर थाने में लगा हुआ है। जिनानी जो हमारे मुद्दई हैं, तकरीबन 5-7 एफआईआर मेरे ऊपर हैं। एक केस में भी मैं मुजरिम हूँ, मैं खुद पुलिस के हवाले हो जाऊँगा। एक में अगले दिन की बात है, 2 कत्ल हुए इधर। मेरे 324 के मेरे पर्चे हुए, 2 कत्ल हुए। उसमें से लोगों की बात है, मैं नहीं जानता, ना ही मौके पर गया कि किसी ने देखा, पेरा देखा कि 6 आदमी का पेरा लगा हुआ है। 2 आदमी दूर खड़े थे, 4 आदमी मौके पर थे। वो लादी थे, चाहे खुदा बख्श था, कोई भी और था। इसमें मैं अपना ही सफाई देता हूँ कि 18 आदमी के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ। अभी मैं क्या करूं, 2 कत्ल का पर्चा मेरे ऊपर नामजद हुआ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चा मेरा बैठा है इधर मेरे सामने, तुम देखो इनको। मैं 2 बच्चे हैं हमारे साथ, इनकी कसम किसी किस्म के भी लादी साथ के मेरा कोई तल्लुक नहीं है, नहीं खुदा बख्श साथ मेरा तल्लुक। भतीजा है, उसके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है, अला बोल तक भी नहीं है। पहले जब दुबई से मैं आया, उसके साथ राब्ता भी मेरा था। मैंने कहा तुम सीधा हो जाओ, कहा भाई अल्लाह हमारा जान छुड़ाएगा। उसने हमारी बात नहीं माना, उसका अपना अलग रास्ता, हमारा अलग रास्ता। बाकी जो है मुद्दई को, एक मुद्दई फ़कीरा मेंबर है, उसका चेयरमैन है, वो उसको बुलाओ। जो अगले दिन 2 आदमी कत्ल हुए, सरासर ज्यादती भी था, उनका झगड़ा चल रहा है। लादी खुदा बख्श जिनानी पार्टी एक दूसरे को मार रहे हैं, उसके खिलाफ पर्चे काट रहे हैं। उनका भी अपना एक अलग बात है, उसको बुलाओ। जो आदमी 2 मारे गए, उसका बाप जो है उसको मैं जानता हूँ, खमीसा है, और असलम उसका भाई है, उसको ही मैं जानता हूँ। उसको कसम दो कि मैंने उसका कत्ल किया, किसी किस्म का उसका नुकसान किया, फिर भी मैं पुलिस के हवाले हो जाऊँ। अगर फ़कीरा मेरा मुद्दई है, उसको बुलाओ। उसको जख्मी किया, लादी के खिलाफ पर्चा हुआ, पहले हमारे ऊपर पर्चा कर दिया। अभी एक और 2 आदमी जख्मी हुए, किसी किस्म का एक आदमी ने मैंने नुकसान किया, एक आदमी का, वो सब जुर्म हमारे ऊपर डाल दो, क्योंकि मेरा जुर्म है, मैं सजा भुगताऊंगा। ऐसा जो लादी हैं उनका, वो भी किसी का नुकसान जाके करें या खुदाबख्श करें, उसका सज़ा हमें अगर देना चाहिए तो फिर ठीक है, हम मुजरिम हैं। अगर नहीं तो लादी या खुदाबख्श या किसी और का अपना मसला है, खुदा को किसी को खुदा जानता है हर किसी को। ये मुखालिफ पार्टी जो चल रहा है, इसका अपना ही बात है। जो नुकसान करेगा उसका पीछा नहीं जाएगा, दूसरे के पीछे जाएगा, ये गलत है।
یہ جنانی مار کا جو ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا نقصان کسی نے کیا، ہم پرچہ کس کے اوپر کاٹ رہے ہیں۔ ابھی جو اس کا 2 آدمی مارا گیا، ابھی اس نے 18 آدمی کو قتل کر دیا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو قتل 2 قتل میں کسی کو ناجائز پھنسا دینا، وہ بھی ایک آدمی مارا گیا ہے۔ ابھی اس کا 2 آدمی قتل ہوا، میں مانتا ہوں۔ ابھی 18 آدمی، موقع پر تو 6 آدمی تھے، 18 آدمی کو پرچہ ہوا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ابھی میں ایک آدمی فقیر ابھی میرے کو بھی بات کیا، وہ فقیر ابھی زندہ ہے۔ میں نے کہا یہ تو سراسر غلط ہے، میں کسی کا نقصان نہیں کیا۔ دینار عباس فیضری شکا اس کے اوپر پرچہ ہوا۔ ہم کسی قسم کا کسی کو تکلیف دے رہا ہے وہ سامنے آئے، اس کا میں جرم جو ہے اس کا میں سزا بھگتاؤں گا۔ جتنا بھی پرچے ہمارے اوپر، ایک پرچے میں مجرم ہوا، مدعی کو بلاؤ، قسم دے اس کو، میں اس کا سب جو بھی پرچے ہیں حق ہے میرے اوپر، کیونکہ ایک جرم کیا، دوسرا بھی جرم جائز ہے میرے اوپر۔ اگر ایسا نہیں ہے تو انصاف ہے، خدا بخش جانے، لادی جانے، جدانی پالٹی جانے، ہمارا کوئی کسی کے ساتھ دخل درازی نہیں ہے۔ ان کا اپنا ہی ایک رویہ ہے، ان کا جھگڑا چل رہا ہے، وہ تو اپنا ہی وہ خود ختم کریں گے، یا حکومت ایکشن لے گا تو وہ ختم کرے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی آج کل ایسا زمانہ آ گیا جو بیٹا ہے باپ کی بات نہیں مانتا، نافرمان اولاد ہے، اس کو ہم کیا کریں؟ وہ بھی ہمارا بیٹا ہے، خدا بس ہم اس کو اتنا تک آ گیا کہ ہم تم کافر ہے ہمارے سامنے بھی نہ آؤ، اتنی ہم نے بات اس کو کی، وہ ہماری بات سے باہر ہے۔ اس نے یہی بولا کہ جدانی پارٹی نے ابتدا سے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اب وہ ہی ختم کریں گے، ہم پھر آرام کریں گے۔ میں نے کہا تم کو خدا بھی یاد نہیں ہے، اللہ بھی یاد نہیں ہے۔ وہ بھی اٹھتے ہیں اگلے دن کی بات کریں، لادی نے جا کے لڑائی کی، پرچہ ہمارے اوپر کر دیا، جو دوسرے آدمی کو بے گناہ اس کو پھر زخمی کیا، وہ بھی اٹھے، اس نے پر ہمارا کیا جرم تھا، وہ بھی لڑائی میں ملوث ہو گیا۔ ابھی کس آدمی کو ہم بات کریں؟ ہم اپنا ہی ذمہ دار ہیں۔ وہ دینار ربا بھی تقریباً اس میں بے گناہ ہے، اس میں کوئی صلاح مشورہ نہیں۔ ہم 3 بھائی ہیں، ہمارا چوتھا ایک بھتیجا ہے، ہم 3 بھائی، ہم قسم سے سوئے ہوئے تھے۔ 12 بجے میں ہمارے پاس فون آیا، ایک آدمی نے کہا کہ ایسا جھگڑا ہوا۔ میں نے کہا علم نہیں ہے، پھر بھی میں نے دونوں بھائی کو جا کے جگایا، میں نے کہا ایسا مسئلہ ہو گیا، جو مخالف ہیں وہ تو ہمیں بھی معاف نہیں کریں گے، اور کوئی اپنا ادھر ادھر ہو گیا۔ صبح پتہ چلا کہ پرچہ بھی ہمارے اوپر ہو گیا۔ میں رنجر سے بھی گزارش کرتا ہوں اور پولیس سے بھی گزارش کرتا ہوں، تحقیقات کرو۔ اگر ایک کیس میں ہم ملوث ہیں کسی قسم کا، سب جرم ہمارے اوپر جائز ہیں۔ اگر ایک میں ہم نہیں ہیں تو یہ بے گناہ جو پرچے ہیں خارج کرو، جو جس کا جرم ہے بے شک حکومت اس کو پکڑے۔ ایسا میں یہی گزارش کر رہا ہوں۔ یہ بھی یہ فون کا طریقہ کار مجھے نہیں آتا، کسی دوسرے آدمی کو میں نے بتایا کہ ایسا مسئلہ ہے، ہم تو شہر بھی نہیں جا سکتے، اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2 قتل کے پرچے ہمارے ناجائز ہوئے، 324 کو ہوئے، ہم کدھر جائیں؟ نہ ادھر کے ہیں، نہ ادھر کے ہیں، نہ گھر کے ہیں، نہ باہر کے ہیں۔ ابھی تم شفقت کرو، جو بے گناہ ہے اس کو بے گناہ کرو، جو گناہ گار ہے اس کو گناہ گار کرو، پھر مسئلہ حل ہوگا۔ یہ سلسلہ ایسا جو ایک آدمی لڑتا ہے 10 آدمی خلاف پرچہ ہو رہا ہے، وہ بھی اسلحہ اٹھائیں گے، پھر ہمارے اوپر کس لیے اس نے پرچہ کیا؟ ابھی ہم اپنا ہی بات کریں۔ ایک دن میں نے چودھری اظہر کو بات کیا، میں نے کہا چودھری صاحب میری بات سن، فقیرہ زخمی ہو گیا، اس کے خلاف اس نے ہمارے اوپر پرچہ کیا۔ فقیرہ سے بات کی، فقیرہ نے بولا میں نے تو پرچہ آپ کے خلاف کیا بھی نہیں، میں تو زخمی تھا، کسی اور نے کرایا۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے۔ چودھری کو میں نے بولا چودھری تم تحقیقات کرو کہ اگر میں مجرم ہوں پھر بھی ہمارے گھر بھی تم آؤ، ہم کو پکڑو بھی صحیح، تمہارا حق ہے، اگر میں بے گناہ ہوں ہمارے گھر نہیں آؤ۔ اس نے بولا تم پیش ہو جاؤ۔ میں کہ کس طریقے میں پیش ہو جاؤں؟ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، وکیل کا پیسہ نہیں ہے، عدالت کس طرح ہم جاؤں؟ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہم عدالت وکیل کھڑا کریں گے، ہم اپنا بے گناہ ثابت کریں گے؟ ابھی بھی اس نے پھر بولا، میں نے کہا دیکھو میں 1 دن بھاگوں گا، 2 دن بھاگوں گا، بے گناہ ایسا دن آئے گا جو ہمارے اوپر تم بے گناہ آ رہے ہو، ایسا مسئلہ ہوگا جب تم ہمارے اوپر آ جائے گے، ہم اپنے خوف سے فائرنگ کریں گے یا تم کریں گے، جو میں مارا گیا تو بے گناہ قتل تمہارے اوپر ہوگا۔ اگر تم ایسا کرتا ہے کہ تم بے گناہ ہم کو پکڑے گا، اگر تم بھی مارے گا وہ بھی قتل تمہارے اوپر، قرآن کا فیصلہ ہے۔ کسی کو مارنے کے لیے جاؤ، اگر خود بھی آدمی مارا جائے گا اس کا بھی اپنا بھی قتل اپنے اوپر، کیونکہ وہ مارنے کے لیے جا رہا ہے۔ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ایک کیس میں ہم ملوث نہیں ہیں، نہیں خدا بخش سے ہم بات کرتے ہیں، نہیں لادی کو ساتھ ویسے بھی ہمارا تعلق ہے، وہ ہمارے قبیلے کے بھی نہیں ہے، ان کا اپنا مرضی ہے، ان کا بڑا تو نہیں ہے، وہ نادان ہے،
ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم قتل کر رہے ہیں یا نقصان کر رہے ہیں. جنہاں نہیں سوچیں سفید ریش والے جو بڑے آدمی ہیں اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کریں. جو بے گناہ ہے اس کو بے گناہ کرو, حکومت بھی ہمارا ساتھ دے. جو گناہ گار ہے اس کو گناہ گار کرے. جو پیش نہیں ہوگا, ایک دن پیش نہیں ہوگا, 1 سال نہیں ہوگا, 10 سال نہیں ہوگا, آخر ایک دن تو آئے گا. وہ اپنا سزا بھگتائے گا. اس کا سزا ہمیں نہیں دو. ہم اگر گناہ گار ہیں, بے شک ایک کیس سے ملوث ہیں, سب ہمارے اوپر جائز ہیں کیس. اگر ہم بے گناہ ہیں تو ایسے سلسلہ بند کریں, گناہ گار کے پیچھے جائے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ڈی پی صاحب, رینجر صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب, اے جی پنجاب, اس میں سب لوگوں کا حق ہے. کیونکہ ایسا مسئلہ تو نہیں ہے تو 1-2 آدمی کا بات ہے. ادھر تو پورا علاقہ میں خوف و حراست ہے. سیمنٹ فیکٹری سے لے کر درہ سپیتوں کے اوپر ہر آدمی پریشانی میں ہے. ہر آدمی, گناہ تو ایک آدمی کرتا ہے, سب لوگ پریشانی میں ہیں. جنانی جیانی ہر لوگ. قتل تو 1-2 آدمی جا کے کرتے ہیں, پھر پرچہ 10 کے خلاف ہو جاتا ہے. ایسا غلط ہے. خدا کے لیے یہ انصاف کرو. جو انصاف ہے اس میں بے گناہ, جو گناہ گار. ایسا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ابھی خدا حافظ, زندہ باد.